الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 9 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم اس کو فرشتے تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مطالبے اور ان کی بیجا خواہش کے مطابق فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے تو کئی ایک مسائل اور اعتراضات کھڑے ہوتے، کیونکہ فرشتے یا تو اپنی اصل شکل میں آتے یا انسانی شکل میں۔ اگر فرشتے اپنی شکل میں آتے تو ضرور بالضرور سب انسان خوف زدہ ہو کر ان کے قریب ہونے کے بجائے دور بھاگتے، تو یہ بات لازم آتی کہ فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا جائے، مگر فرشتے انسانی تمام تقاضوں سے دور ہیں، انہیں کھانے پینے نفسانی خواہشات کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ کفار و مشرکین کے لیڈر ضرور یہ بات کہتے کہ ایک طرح سے انسان ہی ہیں، پھر فرشتے کو نبی بنانے کا کیا فائدہ؟ یا کہتے کہ فرشتے انسانوں کی شکل میں تو ہیں مگر انسانی تقاضوں سے انہیں واقفیت بھی نہیں ہے، اور ان کے سامنے وہ تقاضے بھی نہیں ہیں، تو پھر اعتراضات کی بھرمار ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حق بات ماننے والے لوگ بغیر کسی چوچرا کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، مگر جن کو بات نہیں ماننا ہے وہ بیجا اعتراضات کرتے ہیں اور عناد و سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی ہر بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔